الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ فِي وُجُوهِ النَّظْمِ صِغَةً وَلُغَةً۔ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ، اور وہ چار ہیں۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، مشارون الیہ کون؟ تو تقسیمات۔ اربعۃ چار ہیں، یعنی یہاں تقسیمات نظم و معنی کی، لفظ و معنی کی تقسیمات چار ہیں، اور ان چار تقسیمات کے ذیل میں صراحتاً 16 قسمیں اور مقابلتاً 20 قسمیں مذکور ہیں۔ تو کیا کہا میں؟ ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشارون الیہ تقسیمات ہیں۔ تقسیمات چار ہیں، مگر اس پر ایک سوال کہ آپ نے کہا ذالک اس میں اشارہ اور اس کا مشارون الیہ تقسیمات ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ذالک مفرد مذکر کی طرف اشارہ کے لیے ہے، اور تقسیمات جمع مؤنث ہے، تو ذالک سے تقسیمات کی طرف اشارہ کیا جانا درست نہیں ہے۔ اشارہ اور مشارون الیہ میں مطابقت ضروری ہے، جو یہاں نہیں ہے۔ یہ یہاں پر سوال ہوتا ہے۔ میرے ترجمے کے بنا پر اس سوال کا جواب شارح دے رہے ہیں اپنی اس عبارت سے، المذکور فیما قبل۔ ذالک کا مشارون الیہ ما قبل میں مذکور وہ ہے جس کا ما قبل میں ذکر ہوا، اور المذکور جو ذالک کا مشارون الیہ ہے، ظاہر سی بات ہے مفرد مذکر ہے، تو اب ذالک سے اشارہ درست ہو گیا۔ رہی بات یہ، تو معنی کیا ہوا؟ ذالک اربعۃ، وہ جس کا ما قبل میں ذکر کیا گیا، وہ جس کا ما قبل میں ذکر ہوا، وہ اربعۃ چار ہیں، اور ما قبل میں کس کا ذکر ہوا؟ تقسیمات کا۔ تو اب اشارہ اور مشارون الیہ میں مطابقت ہو گئی۔ المذکور فیما قبل، یہ تفسیر سے ذالک کے مشارون الیہ کی تصریح کر رہے ہیں، اور تصریح کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ شارح کو تصریح کرنے کی کیا ضرورت؟ وہی سوال جو ابھی آپ نے کیا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس تصریح کی ضرورت ہوئی، اور آپ کا وہم اور سوال یہ تھا کہ ذالک تو مفرد مذکر کی طرف اشارہ کے لیے آتا، اور مشارون الیہ یہاں پر تقسیمات ہے، وہ جمع مؤنث ہے، تو جواب دیا کہ ذالک کا مشارون الیہ مذکور ہے، اور وہ مفرد مذکر ہے۔ وہ جس کا ما قبل میں ذکر ہوا، اور وہ تقسیمات ہیں۔ کیا؟ اربعۃ، تقسیمات کتنی ہیں؟ چار ہیں۔ اربعۃ تقسیمات، وہ جس کا ما قبل میں ذکر ہوا، یعنی تقسیمات اربعۃ، اربعۃ تقسیمات، یہ جو
شارع تشریح کر رہے ہیں اربعتن کی، اربعت و تقسیماتن سے، در حقیقت یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کے قول ذالک اربعتن میں جو تنوین ہے وہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہے، اور مضاف الیہ ہے تقسیمات۔ تو بات صاف ہو گئی کہ تقسیمات 4 ہیں، اور جو وہم پیدا، جو سوال پیدا ہو رہا تھا، اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا کہ مطابقت ہے اس طور پہ کہ ذالکہ کا اشارہ المذکور کی طرف ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ مفرد مذکر اور ذالکہ بھی مفرد مذکر، تو مناسبت اور مطابقت ہو گئی۔ وتحت کل تقسیم منہا اقسام عدیدہ، اور ان تقسیمات میں سے یہ جو 4 تقسیمات ہیں، ان 4 تقسیمات میں سے ہر تقسیم کے تحت چند قسمیں ہیں، ہر ایک کے تحت 4 قسمیں ہیں۔ ہاں، ان میں سے ایک تقسیم جس کے تحت 4 قسمیں ہیں، اس کے مقابلے میں بھی 4 اور قسمیں ہیں، تو کل 20 قسمیں ہو گئی 4 تقسیمات کے ذیل میں۔ ان تقسیمات میں سے ہر ایک تقسیم کے تحت چند قسمیں ہیں، جیسا کہ ان قسموں کی تفصیل عنقریب آئے گی۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَحْثَ فِيهِ إِمَّا أَن يَكُونَ عَنِ الْمَعْنَى وَهُوَ التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ أَوْ عَنِ اللَّفْظِ۔ وَذَلِكَ، اور وہ، ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ تقسیمات کے 4 میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے، اور صاف لفظ میں ذالکہ وہ تقسیمات کے 4 تقسیمات کا 4 میں منحصر ہونا ثابت ہے اس دلیل سے جس کو شارح بھی بیان کریں گے۔ وذالک، اور وہ تقسیمات کے 4 میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ جو معنی پر وضع کی وجہ سے دلالت کرتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ لفظ وضع کی وجہ سے معنی کو بتاتا ہے۔ جیسے آپ کا نام زید ہے تو یہ زید کی دلالت آپ کی ذات پر ہوتی، تو یہ لفظ ایک معنی کو بتا رہا وضع کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کے والد نے مثال کے طور پہ اس لفظ کو آپ کی ذات کے لیے وضع کیا ہے۔ بہرحال گفتگو یہ چل رہی کہ تقسیمات کے 4 میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ جو وضع کی وجہ سے معنی پر دال ہے، لفظ جو وضع کی وجہ سے معنی کو بتا رہا ہے، تو ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ لفظ کی کسی معنی کے لیے وضع ہو، تب تو لفظ وضع کی وجہ سے معنی کو بتائے۔ تو وہ لفظ جو وضع کی وجہ سے معنی کو بتاتا ہے، ایسے لفظ میں ضروری ہے کہ لفظ کی معنی کے لیے وضع ہو، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ لفظ کا معنی میں استعمال ہو، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ لفظ کی معنی پر دلالت ہو۔ تو اگر لفظ کی تقسیم اپنے معنی کی طرف اس اعتبار سے ہے کہ لفظ معنی کے لیے، لفظ کی تقسیم معنی کی طرف اس اعتبار سے ہے کہ لفظ معنی کے لیے وضع کیا گیا، تو وہ تقسیم اول ہے جس کے دامن میں خاص، عام، مشترک، معول یہ اقسام آتے ہیں۔ اور اگر استعمال کے اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے کہ لفظ اپنے معنی موصول ہو میں مستعمل ہے یا غیر موصول ہو میں مستعمل ہے، جس میں بھی مستعمل ہو معنی کے انکشاف کے ساتھ مستعمل ہے یا استتار کے ساتھ مستعمل ہے، تو وہ تیسری تقسیم ہے جس کے ماتحت حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ یہ اقسام ہیں۔ اور اگر
دلالت کے اعتبار سے ہے۔ یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ دلالت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ لفظ اپنے معنی پر دال ہے تو وہ دوسری تقسیم ہے، جس کے اقسام ظاہر نص، مفسر محکم ہے اور مقابلہ کے طور پہ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ہے، ورنہ وہ چوتھی تقسیم ہے۔ یہ رہی تقسیم کے 4 میں منحصر ہونے کی وجہ ہے۔ اب دیکھیے شارح کے الفاظ میں وذالک، اور تقسیمات کے 4 میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بحث اس میں یعنی کتاب میں یا تو معنی سے ہوگی تو وہ چوتھی تقسیم ہے جس کے اقسام عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص ہے، یا بحث لفظ سے ہوگی، یا بحث کس سے ہوگی؟ لفظ سے ہوگی۔ تو بحث لفظ سے ہوگی تو یا تو اس اعتبار سے بحث ہوگی کہ لفظ اپنے معنی موصول ہو میں مستعمل ہے یا غیر موصول ہو میں مستعمل ہے، معنی کے انکشاف کے ساتھ مستعمل ہے یا معنی کے استتار کے ساتھ مستعمل ہے، تو وہ تیسری تقسیم ہے تیسری تقسیم ہے جس کے اقسام حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ ہیں، اور بحسب دلالت ہی یا دلالت کے اعتبار سے یعنی اس اعتبار سے کہ لفظ معنی پر دال ہے تو اگر اس میں ظہور و خفا کا اعتبار کیا گیا تو وہ دوسری تقسیم ہے جس کے ماتحت ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ہیں۔ وَإِلَّا فَهُوَ الْأَوَّلُ، ورنہ پہلی تقسیم ہے